پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. پاکستان نے OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کی صدارت 1 سال کے لیے سنبھال لی ہے، اور یہ 1 سال جو ہے پاکستان ہماری جو سفارتکاری ہے، ہماری ڈپلومیسی، وزارت خارجہ اور اوبویسلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو ہے پاکستان کا ایک بڑا روبسٹ ایجنڈا ہے، اور وہ پاکستان نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس طرف اشارہ جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے بھی 1-2 جگہ پہ کیا ہے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی 1-2 جگہ اس کا حوالہ دیا ہے. یہ تاریخی اجلاس تھا. 3 ماہ میں پاکستان واحد ملک ہے 57 کنٹریز OIC کی 1 کنٹری پاکستان، جہاں پہ OIC کے وزرائے خارجہ 3 ماہ میں 2 مرتبہ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں ایک ہی ملک میں. یہ کبھی ہوا نہیں ہے پہلے. تو ایک تاریخی سابقہ ہے، ایک پریسیڈنٹ ہے. اور دوسری چیز یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس اجلاس میں ایک علامتی پاکستان کی حمایت، ایک سپورٹ، ایک پاکستان کو عزت دی گئی ہے. پاکستان کا جو مقام ہے وہ OIC نے بھی ریکگنائز کیا. ہماری 82 یوم پاکستان کے موقع پر وزرائے خارجہ یہاں پہ موجود تھے، اور اس کا جو اشارہ کیا بلکہ مکمل حوالہ جو ہے وہ سیکرٹری جنرل صاحب نے اپنے افتتاحی اسٹیٹمنٹ میں باقاعدہ پاکستان کے لیے دعا کی، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے. اور ظاہر ہے یہ سال بھی ہمارا 75 جو ہے ہماری انڈیپینڈنس کی اینیورسری ہے. تو ہر اعتبار سے، اور پھر اتنا بڑا اجتماع پاکستان میں، پاکستان کی دارالحکومت میں، نہ صرف وزرائے خارجہ بلکہ جو مبصرین ہیں وہ، اور بگ پاورز، طاقتیں جن کے نمائندے موجود تھے. چین کے وزیر خارجہ تو مہمان خصوصی تھے پاکستان کی دعوت پہ، لیکن ساتھ ساتھ پھر امریکہ، اور پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن EU، GCC، عرب لیگ، شنگھائی تعاون تنظیم ہو گئی ہے، ECO ہے، اور دیگر جن کے مبصرین عام طور پہ جو ہے OIC کے مختلف اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، تو وہ بھی موجود تھے. تو اوورآل دس واز اے ہیوج ڈپلومیٹک، پاکستان کے لیے کامیابی تھی. آج کے پروگرام میں میرے اسپیشل گیسٹ ہیں. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کیونکہ وہ پچھلے کئی ہفتوں سے، اگر مہینوں سے نہیں، بہت مصروف تھے، اور انہوں نے وقت نکالا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں جناب امبیسڈر رضوان سعید قاضی صاحب، پاکستان کے مستقل مندوب، پرماننٹ ریپرزینٹیو OIC سیکریٹریٹ جدہ میں. امبیسڈر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آئی ایم ویری آنرڈ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. Thank you. Good to be back on your program. And I can see that you look very relaxed. It must have been very tough. So congratulations to you and to your team as well. اور ہماری وزارت خارجہ میں جو ٹیم ہے، جو سب دیکھ رہے تھے اس سب چیزیں کو. تو بہت زبردست کام ہوا ہے، اور کافی چیزیں کور کرنے والی امبیسڈر صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، میں ذرا ایک ہلکا اور لائٹ کویسچن کرنا چاہ رہا ہوں کہ اوور آل، کیونکہ آپ 3 مہینے پہلے بھی یہاں پہ تھے دسمبر میں، تو اوور آل جو ابھی ہوا ہے لوجسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، ابھی ہم تفصیل میں جو پالیسی ایشوز ہیں اس میں آتے ہیں، لیکن لوجسٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ترتیبات جو ہوئی ہیں، ارینجمنٹس جو ہوئی تھیں، جو فارن منسٹرز آئے ہیں، اس اعتبار سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، یہ ہماری توقعات سے بڑھ کر کامیاب رہی ہے. چاہے وہ انتظامی لحاظ سے ہو، چاہے وہ دستاویزی لحاظ سے ہو، چاہے اس کا اعلامیہ ہو جو ڈکلیریشن آیا ہے، چاہے وہ قراردادیں ہوں جن میں صرف ہماری ہی نہیں، پاکستان کی بطور میزبان ملک کے ہی نہیں، ساری امت مسلمہ کی دلچسپی تھی. مختلف جو رکن ممالک ہیں مختلف قراردادوں میں دلچسپی رکھتے تھے، اور میرے خیال میں ہر چیز کے اوپر جو ہے نہ صرف ایک متفقہ بیانیہ آیا ہے، ایک متفقہ لائحہ عمل آیا ہے، بلکہ کچھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور مجھے یقین ہے، میں سمجھتا ہوں اور مجھے شک ہے کہ آپ کچھ ایسے سوالات اٹھائیں گے کہ جو OIC کے عمومی ایجنڈا پہ جو چیزیں نہیں بھی تھیں، جو خطے میں، علاقے میں، دنیا میں رونما ہونے والے تازہ ترین واقعات ہیں، ان پہ بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے، بحث کی گئی. اچھا، اور ابھی تفصیل میں ابھی دوسرے سوال میں بھی نہیں جا رہا، لیکن یہ میں آپ سے ضرور پوچھ رہا ہوں کہ اس دفعہ توقع یہ تھی کہ، بلکہ نظر آ رہا تھا کہ اس دفعہ OIC CFM کاؤنسل آف فارن منسٹر کہ اس میٹنگ میں نمبر آف ریزولوشنز جو ایکسپیکٹڈ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وہ کبھی کسی CFM میں اتنے نہیں ہوئے. 100+. 140. اچھا، فائنل ٹیلی جو ہے
قریب تقریباً 140 تقریباً 140 جو ہیں اینڈ اپروو ہو گئے، پاسڈ، دیو پاسڈ بائی کنسنسس. جی بالکل. اچھا ویسے اختلافی نوٹس پہ تو بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اختلافی نوٹس کنسنسس بیسڈ آرگنائزیشن ہے. کسی بھی ہیلتھی آرگنائزیشن میں کوئی بھی جو ہے اختلافی نوٹس ہوتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوئیں ایشوز ایسے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں جی، متفقہ طور پہ متفقہ طور پہ وہاں پہ جسے ہم کنسنسس کہتے ہیں، اور جو کنسنسس کی تعریف ہے جو ہمہ جہت سفارتکاری ہے، ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی اصطلاحات میں جو ہے اصطلاح کہ جی اتفاق رائے سے، کنسنسس سے، سب کچھ کنسنسس سے ہوا. ونڈرفل. اور اسلامک سولیڈیرٹی کی جو اسپرٹ ہے، جو ٹرو اسپرٹ ہے، جو اصل روح ہے اسلامی اتحاد نظر آئی، کی، وہ نظر آئی. ونڈرفل. اب آتے ہیں لیٹس گیٹ انٹو دی ریئل تھنگس. میں سب سے پہلے جو ہے کشمیر سے بھی پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ جو سیکرٹری جنرل صاحب نے شروع میں پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے انہوں نے اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا تھا اپنے افتتاحی بیان میں بھی، افتتاحی اجلاس میں بھی، اور کل جب میڈیا اسٹیک آؤٹ ہوا، جو فائنل کمیونیکیشن جو ڈکلیریشن تھی، اسلام آباد ڈکلیریشن، اس میں بھی انہوں نے اسی بات سے بات شروع کی. یہ کتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ بہت زیادہ، بہت زیادہ، کیونکہ اس اجلاس کی ایک اہم خصوصیت یہی تھی کہ یہ پاکستان میں اس وقت منعقد ہو رہا تھا جب ہم اپنی آزادی کی 75 سالہ تقریبات میں مشغول تھے. اور ان تقریبات کا جو ایک خاص نقطہ تھا، جو مرکزی نقطہ تھا، وہ یقیناً یوم پاکستان کی وہ پریڈ تھی جو کل شاندار طریقے سے منعقد ہوئی، جس میں سارے جو معزز وزرائے خارجہ تھے، جو وفود تھے، وہ ہمارے معزز مہمان تھے. تو اس میں یہ خاص اہمیت رکھتا ہے کہ سیکرٹری جنرل کا آپ نے ذکر کیا، لیکن سیکرٹری جنرل کے علاوہ ہر وزیر خارجہ نے، ہر ہیڈ آف ڈیلیگیشن نے، جس نے بھی جو بند کمرے میں اجلاس تھا کانفرنس کا، اس سے خطاب کیا. انہوں نے ڈھیروں دعائیں اور نیک خواہشات پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور بہتر مستقبل کے لیے دی، اور احاطہ کیا کہ پاکستان کی کیا خدمات رہی ہیں. کیونکہ پاکستان کا یقیناً ایک وقار ہے جو اسلامی دنیا میں، یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا. تو یہ اہمیت سب کے پیش نظر ہے، لوگ اس بات کا احساس کرتے ہیں. تو اس کا ادراک کیونکہ سب کو تھا، تو اس لیے اس کو انہوں نے بارہا اپنے ہر ایک نے اور بارہا 2-3 جگہ تھی. ظاہر ہے کہ ایک خطاب تھا، پھر ایک برین سٹارمنگ سیشن تھا جو تھیمیٹک تھا، اس کے اندر پھر جو اسپیشل کمیٹی جہاں قراردادیں منظور ہو رہی تھیں، بار بار اس کے اندر لوگوں نے پاکستان کی میزبانی کا، پاکستان کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا، اور پاکستان کی حکومت، عوام، پاکستان کی سفارتکاری، ہر چیز کو انہوں نے سراہا، اور اس کے بعد اس کے لیے نیک خواہشات کا جو ہے وہ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. اور یہ بنتا بھی ہے کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ امت میں جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑی، پاکستان وہاں پہ سامنے رہا بالکل. چاہے وہ نارتھ افریقہ میں جو مسلمان عرب ممالک ہیں، ان کی آزادی کی وقت ہم نے ان کی مدد کی، سائپرس کا مسئلہ رہا، فلسطین کا مسئلہ رہا، کویت عراق کی جنگ تھی، ایران عراق جنگ تھی، ناگورنو قراباخ کا مسئلہ تھا، روہنگا ہو گئے، جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑی ہم وہاں پہ موجود تھے. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. دوسری چیز کشمیر کے حوالے سے اسی دن افتتاحی اجلاس تھا اور شام کو ہی کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ ہوئی. تھوڑا سا بتائیں گے کانٹیکٹ گروپ میں کیا ہوا؟ دیکھیے یہ OIC کا جو رابطہ گروپ ہے کشمیر کے اوپر، یہ 1994 سے جو ہے یہ چل رہا ہے، اور عموماً یہ ہر دفعہ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے اس کی سائیڈ لائنز پہ وہ ملتا ہے. تو اس دفعہ بھی وہ میٹنگ ہوئی، وزرائے خارجہ کی سطح پہ ہوئی، اور یہ میٹنگ پہلی کسی بھی میٹنگ سے زیادہ کامیاب رہی، کیونکہ پہلی مرتبہ OIC نے کانٹیکٹ گروپ کے توسط سے ایک ایکشن پلان کشمیر کے اوپر دیا ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے جو ان کا مشترکہ اختتامی اعلامیہ جو نکلا، جسے آپ جوائنٹ فائنل کمیونیکے ہم کہتے ہیں، تو اس کے اندر ایک باقاعدہ لائحہ عمل ہے، اور وہ دیا گیا ہے کہ OIC اب خاص کر 5 اگست 2019 سے لے کر جو لاقانونیت کا بازار گرم کیا ہے بھارت نے، اس کے بعد OIC کیا کیا کرے گی، اور وہ پلان آف ایکشن جو ہے وہ خاصا مربوط ہے، خاصا مضبوط ہے، اور اس کے جو ہے وہ اس میں 6 مختلف جو آپ سمجھیے کہ جو
اینٹیٹیز ہیں یا 6 مختلف جو اس کے ایڈریسیز ہیں، 6 لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے. پہلے اس کے اندر جنرل سیکریٹریٹ کو مخاطب کیا گیا ہے، او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کو، کہ وہ جو ہے اپنے ہر رابطے کے اندر کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں. وہ جس سے بھی کسی اقوام متحدہ سے بات کرتے ہیں یا کسی اور سے بات کرتے ہیں، او آئی سی کے کچھ بائیلیٹرل پروسیسز ہیں، ان کے 2 طرفہ کچھ چل رہے ہیں سلسلے، جس میں وہ امریکہ، یورپی یونین جو ہے اپنا، اس کے علاوہ یو کے اور باقی ملکوں سے وہ بات کرتے ہیں. تو ہر اپنے رابطے کے اندر وہ کشمیر کا مسئلہ اٹھائیں گے اور نشاندہی کریں گے وہاں پہ جو لاقانونیت ہو رہی ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وہ بتائیں گے. اور وہاں ہر کسی سے یہ درخواست کریں گے کہ جتنے بھی بین الاقوامی برادری میں ہمہ جہت سفارتکاری کے مظہر ہیں، وہ سب کے سب اس مسئلے کے حل میں، پرامن حل میں، اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق حل میں اپنا کردار ادا کریں. اور وہ جو باقی 5 جن کو مخاطب کیا گیا؟ جی میں سب بتا رہا ہوں. اچھا پھر یہ تو ہے جو سیکرٹری جنرل کی حد تک ہے. اسی طرح ممبر سٹیٹ سے بھی کہا گیا، اور اس میں سیکرٹری جنرل کے اور بھی ہیں، میں آپ کو صرف چیدہ بتا رہا ہوں. بالکل. ممبر سٹیٹ سے بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ جو ہیں اپنے ہر جو آپ کا 2 طرفہ تعلق ہے بھارت کے ساتھ، اس معاملے میں آپ سے درخواست ہے، آپ کو عرض کیا جاتا ہے کہ آپ یہ مسئلہ اٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کو بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنی ہے، جو وعدے انہوں نے کیے ہیں اس کی پاسداری کرنی ہے، جو قراردادیں یو این کی ہیں اس کی پاسداری کرنی ہے. تو یہ ان سے بھی کہا گیا ہے. اور پھر یہ ان سے کہا گیا ہے کہ دیکھیے جب بھی آپ معاشی تعلق یہ سب سے اہم ہے، یہ اس میں جو نقطہ نیا ہے اور سب سے اہم ہے اور خاصا شاید وہ عملی ہے، اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اب کس حد تک ہم اس کو جو ہے وہ باقی ممالک کے ساتھ مل کے لے کے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بھارت کے ساتھ معاشی تعلق رکھتے ہیں تو جو علاقہ جو ہے وہ متنازع ہے کشمیر کا، وہاں پہ کوئی سرمایہ کاری اس قسم کی یا کوئی ایسی چیز جو اس لاقانونیت جو ہو رہی ہے اس کو کسی بھی قسم کی قانونی شکل دے یا کوئی پہچان اس سے منسوب کی جا سکے، اس سے آپ جو ہے وہ اجتناب کریں گے، گریز کریں گے. تو یہ ان کو جو ہے وہ کہا گیا. تو یہ تو ایڈوائس ہی ہو سکتی ہے نا، یہ جیسے یو این ریزولوشن ہوتا ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا جو لازم ہوتا ہے، یو ہیو ٹو ابائڈ بائی اٹ. تو یہ چیز جو ہے وہ ثوابدید پہ چھوڑا ہے حکومتوں کے، obviously ثوابدید پہ بھی چھوڑا ہے. اور اس میں کیونکہ کانٹیکٹ گروپ نے اصل میں اس کی جو آپ کہیے کہ توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ رابطہ گروپ جو ہے یہ او آئی سی کے تمام ممبر ممالک نے کشمیر کے مسئلے سے نبردآزما ہونے کے لیے بنایا ہے. بالکل. تو اس کی سفارشات جو ہیں وہ سب کو جائیں گی اور سب ممبر سٹیٹس میں، کیونکہ خود انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا ہے، یہ خود نامزدگی انہوں نے کی ہے. تو جب وہ واپس ممبر سٹیٹ سے مخاطب ہوتا ہے، رکن ممالک کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، تو اس کا ایک وزن ہے. بالکل جو اور تو وہ 100%. اور ڈپلومیسی میں یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو سکتا ہے، کبھی کسی وقت آگے چل کے یہ کوئی ریزولوشن بھی ہو جائے. مطلب ایک سٹیپ تو آپ نے لے لیا نا، یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اور خود رابطہ گروپ نے اپنے لیے بھی کچھ جو ہے وہ تجویز کیا. تیسرا ایڈریس جو ہے وہ رابطہ گروپ خود ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اقوام متحدہ میں، جنیوا میں بھی، نیو یارک میں بھی، اور خود او آئی سی جدہ کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں جو او آئی سی سسٹم میں ہیں، یو این کے سسٹم میں ہیں، وہاں باقاعدہ پیریوڈک بریفنگز کریں گے، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کریں گے تمام جو رابطہ گروپ کے ممالک ہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا مختلف پہلو ہیں، وہ کریں گے. اور اس پہ پوزیشنز بھی جو ہے آپس میں جنیوا کے اندر، نیو یارک کے اندر، جدہ کے اندر جو 3 ہمہ جہت سفارتکاری کے مرکز ہیں، ان کے اندر آپس میں ربط پیدا کریں گے. یعنی ایک متفقہ جو ہے وہ پوزیشن لے کے آئی جائے گی. پھر جو ہے وہ اسپیشل انوائے جو او آئی سی سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے ہیں، ان سے بھی یہ کہا گیا ہے، جو کہ ایک بڑی نئی پوزیشن ہے. میرے خیال نیامے میں ہوئی تھی. جی نہیں، اس سے پہلے سے ہیں. لیکن ان سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو وہ ریگولر جو ہے وہ علاقے کا دورہ کریں، بھارت سے بھی درخواست کریں. بھارت ہمیشہ اس کو رد کر دیتا ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے
ان دیئر ہارٹ آف ہارٹ، اپنے دل کے اندر وہ جانتے ہیں کہ وہ قصوروار ہیں. اور انہوں نے UN کے بھی آفیشلز کو اور ایکسپرٹس کو روکا ہوا ہے. کسی کو بھی انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، خاص کر 5 اگست 2019 کے بعد، کہ جی وہ وہاں پہ نہ صرف یہ کہ جو بھی کشمیر کا ایریا ہے، چاہے لائن آف کنٹرول کے اس طرف ہے یا اس طرف ہے، اس کا دورہ کریں. پاکستان تو اس کی اجازت دیتا ہے. اور پھر جو UN کے جو نامزد کردہ اسپیشل مینڈیٹ ہولڈر، اسپیشل پروسیجرز جو ہیں، خاص کر انسانی حقوق کی جو کونسل ہے، اس کے ہیومن رائٹس کونسل کے، ان کے ساتھ مستقل جو ہے وہ رابطے میں رہیں اور ان کو آگاہ کرتے رہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر کوئی سیمینارز وغیرہ، کوئی انٹرنیشنل کانفرنسز وغیرہ کشمیر کے اوپر آگاہی کے لیے، بین الاقوامی برادری کو اکٹھا کرنے کے لیے، عالمی رائے عامہ کو استوار کرنے کے لیے وہ کریں. تو اس کے علاوہ جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو OIC کا انسانی حقوق کا کمیشن ہے، انڈیپینڈنٹ پرماننٹ ہیومن رائٹس کمیشن، اس کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک تو اپنا اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتا رہے، پھر جتنے انسانی حقوق مختلف قسم کے ہیں، تقریباً 30 قسم کے انسانی حقوق ہیں، باڈی آف ہیومن رائٹس جو ہے، تو ان کی فرداً کہاں خلاف ورزی کس کس حق کی ہو رہی ہے. تو یہ پیریوڈکلی ہوگا، کیسے ہوگا؟ جی انہوں نے پہلے دو رپورٹس ایشو کی ہیں، اب تیسری بھی کر رہے ہیں وہ. اور وہ جو 2 رپورٹس ہیں انہوں نے پھر UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کی رپورٹس میں فیڈ کیا تھا. تو اب وہ نہ صرف خود کریں گے بلکہ جو ایکسچینجز ہیں انفارمیشن کا تبادلہ کریں گے، معلومات کا تبادلہ کریں گے. باقی جو بین الاقوامی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو علاقائی ہیں جیسے افریقن یونین ہے، عرب لیگ ہے، آسیان کا ہیومن رائٹس کا میکنزم ہے، تو جتنے بھی ریجنل اور انٹرنیشنل میکنزمز ہیں ان کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں گے اور آپس میں معلومات کا تبادلہ کریں گے. اور ممبر سٹیٹس کو بھی، سیکرٹری جنرل کو بھی اور ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی جو کامن ایک خاص تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب مل کے ایک مطالبہ کریں کہ جو ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پہ انسانی حقوق کی، اس کے اوپر آخری جو 2 رپورٹس انہوں نے کی تھیں 2018 اور 19 میں، اور 2019 کے بعد سے نہیں کی انسانی حقوق کونسل نے رپورٹس نہیں ہوئی ہیں، اپڈیٹس ہیں، لیکن اس پہ ایک رپورٹ جاری کریں، کیونکہ جو سلسلہ لاقانونیت کا ہے وہ تو 2019 کے بعد سے ہوا ہے. اور ایک خاص یہ بھی تاکید کی گئی ہے سیکرٹری جنرل کو کہ یہ قرارداد اور جتنی بھی آؤٹ کمز ہیں ان کو UN سیکرٹری جنرل کو جو ہے وہ اپنے دستخط سے بھیجیں اور ان سے کہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد OIC کا متفقہ جو ہے وہ پوزیشن ہے. یہ تو بڑی شفٹ ہے جو آپ نے بتائی، یہ ایکشن پلان، مطلب جب سے کانٹیکٹ گروپ آن کشمیر بنا ہے اس کے بعد سے یہ انکریمنٹل چیزیں ہوتی رہی ہیں ایڈ، لیکن یہ ایک ون گو میں ایک میٹنگ میں میجر ایڈیشن ہوا ہے ٹاسکس میں کانٹیکٹ گروپ آف کشمیر کا. تو بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے یہ الحمدللہ. تو یہ تو بڑی، آپ کی ٹیم بھی بڑے اس کے داد کی مستحق ہے اس کے اوپر جو ہے، یہ تو بڑا ہوا ہے اس پہ. اور ہم شکر گزار ہیں تمام رکن ممالک کے کہ انہوں نے اس کے اوپر بھرپور ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کی، مدد فراہم کی، اور کوئی ایک آواز بھی جو ہے اس ہم نے جو لائے عمل پیش کیا تھا اس کے خلاف جو ہے وہ کسی کی نہیں آئی. بہت بڑی بات ہے یہ اس پہ، بلکہ ہمیں فالو اپ، ہمیں پروگرامز بھی کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ تفصیل جو ہے اس پہ اویئرنیس ہمارے ہاں بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ ڈپلومیٹک یہ جو ہوتی ہیں بڑی سمجھنے میں جو ہے اس میں اس میں ایک جو اس کا جز ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا کیا وجہ ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے، اور پھر اس کی امپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے، یعنی اس کا نتیجہ کیا ہم. بہت اعلیٰ. اچھا، تو ایک تو یہ کشمیر پہ ہو گئی بڑی اہم پیش رفت ہے یہ. دوسرا جو ہے ذرا فوکس تھوڑا سا تھا، میں نے نوٹ کیا، میں بہت تفصیل سے تو جو فائنل کمیونیکے ہے وہ پڑھ نہیں سکا، لیکن ایک سرسری جو ہے نظر ڈالی تھی. تو ایک فوکس تھوڑا سا اسلاموفوبیا کے اوپر بھی تھا اور جو ہیٹ کا اظہار جو ہے. تو ریزولوشن بھی ہو گیا UNGA کا، ایک پریسیڈنٹ بھی آپ لوگوں نے قائم کر دیا ہے. اس کے علاوہ سے کچھ ایکشنیبل کچھ چیزیں ہیں اس وقت جو، کیونکہ آلریڈی کوآپریشن تو ہو رہی ہے اس کے اوپر مختلف انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے، اب سے نہیں ہو رہی بلکہ شاید OIC لیول کے اوپر تو پچھلے 10 سال سے ہو رہی ہے. جی بالکل. تو اس میں کچھ اپڈیٹ جو ہے جو اس دفعہ کے بعد سے کچھ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں. ایک تو پھر وہی جس طرح میں نے بتایا کہ ہمیں یوم آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں ہمیں مبارکباد دی گئی اور ہمارے کردار کو پچھلے 75 سالوں میں سراہا گیا، اسی طرح اسلاموفوبیا کے اوپر جو قیادت پاکستان نے فراہم کی ہے اور پھر یہ قرارداد جو منظور ہوئی ہے، اس کو بھی یعنی ایک کورس کی صورت میں باری باری ہر ایک نے
جو ہے وہ اس کی تائید کی، اس کو سراہا اور پاکستان کے کردار کی تعریف کی، اور پھر یہ ہر کسی نے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو اس قرارداد نے کیا ہے اس نے ایک دروازہ کھول دیا ہے، تو اب اس میں ہمارے سامنے مختلف راستے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ممبر ممالک تھے، جو رکن ممالک تھے، وہ کچھ پرجوش نظر آئے کہ اب کیونکہ اسلاموفوبیا کو باقاعدہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے کہ یہ ایک امتیازی جو ہے وہ عنصر ہے بین الاقوامی تعلقات کے اندر، اور اس کی دنیا میں، علاقوں میں امن و سلامتی کے لیے اس کے مضمرات ہیں، تو اس کو جو ہے اب کیونکہ اقوام متحدہ نے تسلیم کر لیا ہے، تو اب ہمیں اس کی مختلف جہتوں میں جانا چاہیے کہ تاریخی پس منظر کیا ہے، کس کس علاقے میں، جیسے ہمارے ہمسائے میں یہ بہت زیادہ ہے، یورپ کے اندر جو ہے یہ مسئلہ ہے، اور جگہوں پہ یہ مسئلہ ہے، تو باہمی جو ہے وہ اتفاق رائے سے، بین الاقوامی ہم آہنگی سے، خاص بات اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان نے جو قرارداد پیش کی ہے اس میں کوئی تنازعہ کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی کنفرنٹیشنسٹ نہیں ہے وہ کہ ہم کوئی لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کی بنیاد کے اوپر جو کچھ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کے لیے کیے جاتا ہے، جو عزت جس کی ہم توقع رکھتے ہیں اپنے مذہبی معاملات کے اوپر دنیا سے، ہم چاہتے ہیں کہ تمام مذہبوں کو وہی یکساں عزت دی جائے، تاکہ ہم نے پوری تاریخ میں دیکھا ہے، ہم نے دنیا کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو مذہب کی بنیاد پر تنازعات تاریخ کے ہر حصے میں رہے ہیں، صلیبی جنگوں سے آپ لے لیں، اس سے پہلے۔ تو اب جب دنیا میں شعور آ چکا ہے، تہذیب بہت آگے جا چکی ہے، تو ہمیں ختم کرنا ہوگا ان اعتراضات کو جو ایک دوسرے کے مذہب پہ کیے جاتے ہیں، اور یقیناً کوئی مذہب جو ہے وہ یہ نہیں سکھاتا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں، چاہے وہ اسلام ہو چاہے کوئی اور مذہب ہو۔ تو یہ چیزیں جو اتفاق رائے ہے، جو انسانی مذہبی قومی تشخص ہے، اس کو بجائے اختلاف رائے پہ ابھارنے کے، اس کو اتفاق رائے کے ذریعے اسٹیبلش کرنے کے، خاص کر دنیا جب ایک گاؤں کی صورت اختیار کر رہی ہے، گلوبل ویلیج جسے ہم کہتے ہیں، تو جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، جو تشخص ہے، اس کو اتفاق رائے کی طرف لے کے جانے کے لیے جو ہے وہ اس قرارداد نے ابتدا کی ہے، اور اس کے اوپر ایک لائحہ عمل جو ہے وہ آنا ضروری ہے۔ اور اس میں جو 2-3 چیزیں کہی گئیں وہ یہ تھی کہ ایک تو OIC سیکرٹری جنرل اپنا اسپیشل انوائے نامزد کریں گے اسلاموفوبیا کے لیے، جو OIC کی ایفرٹ ہے اس کو کوارڈینیٹ کر سکے، اس میں ایک ربط پیدا کر سکیں، اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ ایک لائرز کا یا ایمیننٹ پرسنز کا، سابق سفارتکاروں کا ایک پینل بنائیں گے جو ان کو ایڈوائز کر سکے اس کے اوپر کہ اب مزید جو سفارتکاری اس کے اندر ہونی ہے اس کو کیسے لے کے جایا جائے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم کامیابی ہے، سنگ میل ہے، ایک سفارتی سنگ میل ہے، لیکن اس پہ رکنا نہیں چاہیے، یہ کہ ابتدا ہے، اس کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ بہترین، بہت اعلیٰ۔ اچھا، تیسرا جو امپورٹنٹ ہے ایشو وہ ہے افغانستان، جی، اور افغانستان ظاہر ہے یہ از این امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم، اور اس میں مجھے معلوم ہے کہ مسلمان ممالک میں مختلف آراء ہیں اس کے اوپر۔ اس میں اتفاق رائے ہے کہ مدد کرنی ہے افغان عوام کی اور اسٹیبلٹی افغانستان میں کرنی ہے، اس پہ تو مکمل اتفاق رائے، اور ہم نے یہ دسمبر میں دیکھا تھا جب یہاں پہ وزرائے خارجہ موجود تھے۔ جہاں پہ ایشوز تھے وہ تھوڑے سے جو سیاسی اسپیکٹ ہے اس پہ تھوڑے سے ایشوز ہیں، بالخصوص جو افغانستان میں بچیوں کے تعلیم کے حوالے سے جو مسئلہ ہے، اور اس میں کچھ مسلمان ممالک کے بھی تحفظات ہیں جو اس وقت موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے افغانستان میں۔ اور کل بھی کوئی ایسا فیصلہ شاید آیا ہے، اسی میرے خیال میں جب آپ لوگ اجتماع کر رہے تھے اپنی میٹنگ، تو اسی دوران ہی شاید کوئی فیصلہ لیا گیا ہے افغانستان میں بچیوں کے حوالے سے، سیکنڈری اسکولز کے حوالے سے، جو کہ شاید مزید تنازع مشکل کھڑی کر سکتا ہے افغانستان کے لیے۔ تو اس پہ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے، یہ تو آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ جو اظہار یکجہتی ہے اور وہاں پہ جو بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال ہے اس کے اوپر مدد فراہم کرنے کے لیے OIC کا اپنا ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے، اور باقاعدہ ایک ایسا مربوط اور مضبوط پلیٹ فارم دینے کے لیے جس کے اوپر صرف OIC نہیں بلکہ باقی دنیا کی بھی جو انسانی تنظیمیں ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جو کام کر رہی ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کے نظام کے اندر ہے یا اور علاقائی جو ہے یا ملکی اس کے اندر تنظیمیں ہیں، وہ سب اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ایک کردار ادا کر سکے۔ اس میں جو اور چیزیں کہی گئی ہیں وہ یہی کہ جی ان کی جو تعلیم ہے، خاص کر خواتین کا جو معاشرے کے اندر کردار ہے، اس کے اوپر یہ توقع کی گئی ہے کہ ان کو لایا جائے گا قومی دھارے میں،
اور OIC نے اس کے اوپر کہا ہے. پھر ایک دو اور چیزیں یہ ہیں کہ وہ ٹرسٹ فنڈ جس کی بات کی جا رہی تھی, آپ نے دیکھا کہ وہ کانفرنس سے ایک دن پہلے اس کے اوپر OIC کے سیکرٹری جنرل نے اور اسلامی بینک کے جو اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر ہیں انہوں نے دستخط کیے. تو وہ باقاعدہ لانچ ہو گیا ہے, اس کے اندر کنٹریبیوشنز بھی جو ہے وہ اب آنا شروع ہو گئی ہیں. پھر ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغانستان کو مزید جو ہے وہ دہشت گردی کی آماجگاہ نہ بننے دیا جائے, اور داعش اور جو تنظیمیں ہیں وہاں پہ ان کو پنپنے نہ دیا جائے, اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں. اور پھر اس کے لیے فنڈز الگ سے مختص کیے گئے ہیں کہ افغانستان میں OIC کا جو دفتر ہے کابل کے اندر اور جو اسپیشل انوائے کا جو آفس ہے اس کے لیے باقاعدہ رقوم فراہم کی گئی ہیں, تاکہ یہ جو آپ جن نکات کا ذکر کر رہے ہیں جیسے خواتین کے سلسلے میں اور سلسلے میں جو ایک سفارتکاری کے ذریعے جو اسپیشل انوائے کی سرکردگی میں ہوگی, خصوصی نمائندے کی سرکردگی میں ہوگی, اس میں OIC پیش رفت کر سکے, اس کردار کو آگے بڑھا سکے. کلوز ڈور سیشن میں اس پہ بحث ہوئی ہوگی یقیناً بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے. بالکل لوگوں نے اس پہ کچھ تشویش کا اظہار کیا کہ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سمجھ جو ہے وہ عمومی طور پہ پائی جا رہی تھی کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بتدریج ہوگا, اور یعنی کم از کم جو ہے وہ توقع اچھی رکھی جا رہی تھی کہ جی. لیکن امبیسڈر صاحب تدریج جو ہے وہ پھر جو میکنزم بن رہا ہے جس پہ اتفاق ہوا تھا دسمبر میں, جس ترسیلات جو ایڈ انسانی بنیاد پر جو افغانستان عوام کو پہنچنی ہے, اس کا دار و مدار جو ہے وہ کچھ چیزوں میں, حالانکہ یہ دو سیپریٹ ہو گئی تھیں اس اجلاس کے بعد, سیاسی اور ہیومینیٹیرین, لیکن کچھ چیزوں میں یہ پھر بھی جڑی ہوئی ہیں کہ کچھ پیش رفت اگر دکھائی دے افغانستان میں, خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, تو مزید دروازے ایڈ کے اور امداد کے کھل سکتے ہیں. یقیناً تو یہ مسئلہ نہیں ہے, مطلب تدریج کا مطلب یہ ہے کہ مزید وقت, اور وقت نہیں ہے افغانستان کے عوام کے پاس. دیکھیے پہلے تو جو سب سے اہم ہے وہ بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال ہے, کہ جو بھی وہاں پہ حکومت ہو یا جو بھی وہاں پہ اس کو وہاں پہ دسترس حاصل ہو افغانستان میں, افغان عوام کے ساتھ OIC کی یکجہتی کا اظہار اہم ہے. اور جیسے وزیر اعظم نے بھی, وزیر خارجہ نے بھی اپنی جو خطابات تھے ان میں فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ افغانستان میں صورتحال جو ہے وہ خراب ہو, کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف خطے پہ نہیں ہوں گے, پوری دنیا پہ ہوں گے. 40 سال کی تاریخ, 4 دہائیوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ جب تک معاشی استحکام نہیں ہوگا اور اس سے آگے بڑھ کر امن و آشتی نہیں ہوگی تو خطے میں اس کے اثرات ہمیں نظر آئیں گے. تو وہ جو تشویش کا اظہار ہوا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے, اس پہ کوئی ایکشن پہ کوئی اتفاق ہوا ہے؟ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلی بھی قرارداد آئی تھی اس میں یہ معاملہ موجود تھا. بالکل, بہت واضح طور پہ. جی اس کا اب دوبارہ اعادہ کیا گیا ہے, انہی نکات کا اعادہ کیا گیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ خصوصی نمائندے کی سرکردگی میں وہ ایک دفعہ کابل ہو آئے ہیں, انہوں نے اپنی رپورٹ بھی دی. اس رپورٹ میں بھی انہوں نے کل جو ہے کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے پہلے جو کلوز ڈور سیشن تھا اس کے اندر انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی. تو اس میں بھی انہوں نے بھی یہ نکات اٹھائے اور ان کی بھی سفارشات میں یہ چیز شامل ہے کہ ان معاملات کو سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھایا جائے. اور OIC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو کیونکہ ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے, ایک مثبت امتیازی حیثیت حاصل ہے, پازیٹیو ڈسکریمنیشن ہے افغانستان کے اندر, ان کی دسترس انگریس بہت زیادہ ہے OIC کی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو. تو اس مثبت دسترس کو مثبت طریقے سے استعمال کیا جائے کہ ان نکات کے اوپر جو ہے وہ پیش رفت کی جا سکے. اور سفارتکاری جو ہے وہ خوشائند عمل ہوتا ہے ہمیشہ, اس میں یقیناً یہ امکان موجود ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے کچھ عرصے میں بہتری کی طرف جائے گا. اور جاتے ہوئے میں آپ سے, بلکہ میں ایک وقفہ لے رہا ہوں, لیکن ساتھ ہی میں ایک سوال افغانستان پہ, ایک آخری سوال ہے, پھر میں اگلے کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو میں آپ کی طرف لے کر آ رہا ہوں. لیکن آخری سوال جو افغانستان پہ ہے جس کا جواب میں آپ سے وقفے کے بعد لوں گا, وہ سوال یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کچھ صحافیوں نے اور جو آبزرو کر رہے ہیں, دسمبر کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور جو اب ہوئی ہے, وہ یہ نوٹ کیا ہے کہ افغانستان نے اور جو وہاں عبوری حکومت ہے انہوں نے اس دفعہ اپنی جو پارٹیسپیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن گریڈ کی ہے, وزیر خارجہ لیول پہ نہیں تھی. تو تھوڑا سا اس میں یعنی ٹینشن کا ایلیمنٹ ان کی طرف سے بھی, یا ناراضگی کا ایلیمنٹ جو تھوڑا سا ہے. اس پہ جواب میں آپ سے لیتا ہوں اور ایک وقفے کے بعد, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو
جاری ہے. پاکستان کے مستقل مندوب OIC سیکریٹریٹ جدہ میں بہت کم میڈیا پہ انہیں ہم دیکھتے ہیں. ویسے تو آپ کو میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں, لیکن بہت کم اس طرح موقع ملتا ہے. آج موقع ملا ہوا ہے, بہت دلچسپ گفتگو ہے. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ندیاں پار پار کر کے ٹکڑ چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. اتنی پرانی ہے میری یہ کہانی کہ افسانوں میں بھی نہیں رہی. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. دنیا کی کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہ لیں. عورتوں کو گھر کی چار دیواری میں بند کرنے والے انسانیت کے مجرم ہیں. آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت PTV نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیوز سے, جہاں پروگرام ریاست جاری ہے, اور میرے ساتھ پاکستان کے مستقل مندوب OIC میں جدہ سیکریٹریٹ میں موجود ہیں جناب امبیسڈر رضوان سعید قاضی صاحب. بھائی صاحب, میں ایک آخری سوال افغانستان پہ سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, وہ یہ تھا کہ وزیر خارجہ افغانستان کے اس دفعہ شریک نہیں ہوئے جس طرح وہ دسمبر میں ہوئے تھے. سمجھ میں بھی آتا ہے کیونکہ ایک طرح سے وہ خصوصی اجلاس تھا دسمبر میں افغانستان پہ, تو وہ ان کا شرکت نہ سمجھ میں آتی ہے. اور پھر جو سچویشن ہے افغانستان میں, اس اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ وہ شریک نہ ہو سکے. اور بہت سارے ممالک ہیں جن کے وزرائے خارجہ نہیں آئے, تو وہ ان کی فل پارٹیسپیشن تھی. تو اس طرح سے تو یہ نارمل ہے. لیکن ایک اعتبار سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن جو عبوری حکومت ہے افغانستان میں اس وقت, ان کی توقعات تھی کہ اس دفعہ شاید ریکگنیشن جو ہے اس پر کچھ پیش رفت شاید اس دفعہ OIC CFM میں ہو سکے, جو شاید نہیں ہوئی, اور شاید وہ اس لیے ان کی تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. کیا کہیں گے آپ سے؟ دیکھیے, کچھ تو آپ نے خود جواب دے دیا کہ جو پچھلا اجلاس ہے وہ افغانستان کے اوپر تھا, اور یہ پہلا موقع تھا جو موجودہ وہاں پہ انتظامیہ ہے اس کے لیے کہ وہ بین الاقوامی برادری کے سامنے اپنا جو ہے وہ صورتحال انسانی, کیونکہ خاص اس کا جو ہے وہ مرکزی نقطہ بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال تھی, انسانی صورتحال کے حوالے سے آگہی دے سکے. تو وہ اس وقت شرکت یقیناً جو ہے وہ لازمی تھی, افغانستان پہ ہی سب کچھ ہو رہا تھا. اب ظاہر ہے یہ کہ یہ ایک باقاعدہ اجلاس ہے, اور جیسا کہ آپ نے خود یہ نقطہ اٹھایا کہ جی اس وقت ان کو جو ہے وہ باقاعدہ OIC کے اندر افغانستان کی جو سیٹ ہے وہ بھی خالی ہے, کیونکہ اس کا باقاعدہ ایک قانونی عمل ہے جس کے ذریعے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے کہ پہلے درخواست کی جاتی ہے, پھر جو ممبر ممالک ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں, اور جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہر چیز OIC میں اتفاق رائے سے ہوتی ہے, کہ جب سب متفق ہو جائیں گے تو وہ جو سیاسی شناخت کا, پولیٹیکل ریکگنیشن کا ایک عمل ہے وہ ابھی ہونا باقی ہے. تو کیونکہ وزرائے خارجہ کی سطح پہ اجلاس تھا اور ان کو ابھی وہ شناخت نہیں ملی ہے, شاید اس وجہ سے جو ہے وہ تعامل ہو, وہ عمل ابھی ہونا باقی ہے. اور جب وہ ایجنڈا پہ آئے گا OIC کے, تو اس پہ تمام ممالک کو اپنے اظہار خیال کا موقع ملے گا, اور اس دوران ہم سمجھتے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ جو بین الاقوامی برادری ہے وہ بھرپور طریقے سے افغانستان کے ساتھ مصروف عمل رہے گی وہاں پہ انسانی صورتحال کو سنوارنے کے لیے. ہم نے ویسے سر پش کیا تھا ویسے اس دفعہ کہ جو ہماری پوزیشن دسمبر میں تھی اس سے ہم کہیں آگے بڑھے ہیں, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, حکومت پاکستان کی, کہ ہم ریکگنیشن کی طرف یا وزیر خارجہ افغانستان کی شرکت کے حوالے سے ہم نے کچھ پش کیا. دیکھیے, جو ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ
جب تک شناخت موجود ہے، سیاسی شناخت موجود ہے، تو اس وقت تک تو بڑا آسان ہے کہ دعوت دی جائے اور سب کچھ کیا جائے، لیکن کیونکہ قوانین موجود ہیں بین الاقوامی تنظیم کے، OIC بہرحال ہم خود کہتے ہیں کہ دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے، تو خاص کر جو میزبان ملک ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان قوانین کی ہمیں پاسداری کرنی تھی، اور ہم نے اس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی بھرپور کردار، کیونکہ پاکستان براہ راست متاثرہ ملک ہے افغانستان میں کسی بھی صورتحال سے، چاہے وہ بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال ہو، چاہے سیاسی صورتحال ہو، مہاجرین کا مسئلہ ہے، ان تمام پہلوؤں پہ غور کیا گیا، اور ابھی افغانستان کی طرف سے ایک باقاعدہ درخواست آنا باقی ہے، یعنی پہلے تو وہ جو مدعی ہے وہ خود یہ درخواست دے گا OIC کو، جمع کرانی ہوگی کاغذی طور پہ، کہ جی ان کو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ شناخت ملنی چاہیے، اور جو OIC کے اندر افغانستان کی سیٹ ہے وہ انہیں سنبھالنی چاہیے۔ جب وہ آئے گی تو پھر پاکستان یا کوئی اور ملک جو ہے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ مددگار۔ یہ تو میری ایز اے جرنلسٹ میرے لیے یہ بھی خبر ہے کہ یہ درخواست ابھی تک افغانستان نے پیش نہیں کی ہے، یا وہاں پہ جو انتظامیہ جو بری حکومت ہے انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کی۔ اس کی مطلب کچھ وجوہات سامنے آئی ہیں OIC کے سامنے؟ دیکھیے ابھی تک جو OIC کی انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ ہے وہ کیونکہ انسانی ہمدردی کے اوپر رہی ہے، اسی حد تک فی الحال ہے، تو اگلا سٹیپ جو ہے وہ باقاعدہ کاغذی طور پر دستاویزی طریقے سے یہ درخواست جو ہے یہ جمع کرانا، اور پھر پہلے جمع کرانا، اور اس کے بعد جو بھی اگلی وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے اس کے ایجنڈے پہ اس کو لے کے آنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو قانونی ہے، طریقہ کار ہے، لازمی ہے، اور جب یہ ہوگا، جب اس کی ابتدا ہوگی تو پھر ہی پاکستان یا کوئی اور ملک جو ہے اس سلسلے میں ایک مددگار کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور آخری سوال افغانستان پہ ویری کوئکلی، جو آپ نے خود ابھی بتایا تھا کہ جو فنڈ ہے ہیومینیٹیرین افغانستان پہ، اس پہ پیسے آنا شروع ہو گئے ہیں، اسٹارٹ ہے، اب آبویسلی بھی 3 مہینے ہی ہوئے ہیں اس پہ۔ نہیں، ابھی فنڈ تو 3 دن پہلے لانچ ہوا ہے۔ ہاں لانچ ہوا ہے، سوری اس کا چارٹر، اس کا چارٹر فائنل ہوا ہے، لیکن اس میں فنڈ ہیں، ڈھانچہ بن گیا ہے، تو اب اس کے اندر جو ہے وہ فنڈ آنے شروع ہوں گے، کیونکہ پہلے تو کوئی یعنی ایڈمنسٹریٹو اس کا لیگل ایک قانونی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یہ ویری گڈ آپ نے کلیئرٹی، مجھے بھی یہ جو نہیں تھی چیز۔ تو ابھی جو ہے اس فنڈ میں جو پیسے ہیں وہ اب چارٹر سائن ہونے کے بعد ناؤ یعنی ایکچولی اس میں پیسے فنڈ آنا شروع ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ پہلے کسی بھی ممبر ملک کو، کسی بھی رکن ملک کو، یا رکن ملک نہ بھی ہو کوئی اور بھی، کیونکہ اس کا جو قانونی ڈھانچہ ہے اس کے اندر یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ عام افراد بھی اس کے اندر یا تنظیمیں۔ تو سعودی عرب نے جو اناؤنس کیا تھا ان کے وزیر خارجہ نے اس وقت 19 دسمبر کو انیشل ڈپازٹ کا جو اناؤنس ہوا تھا، ڈپازٹ تو نہیں تھی وہ ڈونیشن انیشل، تو وہ جو ہے وہ عمل میں اب آئے گی چارٹر سگنیچر کے بعد، سائننگ کے بعد۔ جی بالکل، کیونکہ موقع اب ہے کہ اس کا ایک ڈھانچہ موجود ہے قانونی طریقے سے، صرف ملک نہیں اور صرف ممبر ملک ہی نہیں بلکہ دوسری تنظیمیں جو عام افراد ہیں وہ بھی اس کے اندر، اس کو بڑا لچکدار رکھا گیا ہے اس ڈھانچے کو اور انتظامی ڈھانچے کو بھی۔ اب وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی چاہے کیش کے اندر ہو، یعنی باقاعدہ نقد کی صورت میں، یا اجناس کی صورت میں کسی اور طریقے سے۔ تو ہم اگلے دنوں میں دیکھیں گے کوئی اناؤنسمنٹ کہ اس فنڈ میں آپ کر سکتے ہیں انڈیویجولز یا آرگنائزیشنز یا کمپنیز یا پرائیویٹ سیکٹر، کارپوریٹ؟ جی یقیناً، ہوگا، امید تو بالکل بہتر کرنی چاہیے۔ بہترین۔ تو آگے چلتے ہیں، ایک اور انٹرنیشنل ایشو ہے جو OIC ممالک کو درپیش، اور وہ یوکرین میں تنازع جو ہے، اور اٹس اے ویری مطلب سگنیفیکنٹ انٹرنیشنلی آبویسلی، اور اس میں OIC کنٹریز بھی جو ہیں کچھ ڈائریکٹلی جیسے کہ ترکی، کچھ انڈائریکٹلی باقی ممالک جو ہیں ان ویریس لیولز جو ہیں ان کی کسی نہ کسی لیول پہ انوالومنٹ ہے۔ اور اس پہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے، اجلاس سے پہلے جو پوزیشنز تھیں OIC ممبر کنٹریز کی، وہ ان میں ویریئنس ہے، ویری کرتی ہیں، کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کا ایک مثال ہم نے UNGA جو ریزولوشن تھا اس پہ دیکھا ہم نے، اس میں ووٹنگ میں بہت کلیئر تھا کہ ایک کلیئر ڈویژن ہے OIC کنٹریز کی پوزیشن میں یوکرین کے اوپر۔ توقع پھر یہ تھی آبویسلی، جب ڈویژن ایک کلیئر اتنا ووٹنگ میں نظر آ گیا ہے تو پھر توقع یہی ہے کہ CFM میں بھی وہ چیز ریفلیکٹ ہوگی اور وہ ڈسکریپنسی جو ہے پوزیشنز میں وہ نظر آئے گی۔ اچھا، اس پہ کل، اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اندر ہوا ہے،
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اتفاق سے آج دوپہر کو ایک پریس بریفنگ میں اس پہ اشارتاً بات کی ہے اور اس کا کلپ میں دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. پروڈیوسر صاحب اگر ہے آپ کے پاس پلے کریں اسے. مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ OIC نے ہماری تجویز سے اتفاق کیا اور وہ ڈکلیریشن کا حصہ بن گیا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ OIC کا یہ فورم یوکرین کے کانفلکٹ کو، وہاں جو جنگ ہو رہی ہے، سیز فائر کے حصول کے لیے، عام شہریوں کی جانوں کو بچانے کے لیے، امن کو فروغ دینے کے لیے، ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اچھا، یہ مختصر بات کی فارن منسٹر صاحب نے. اب ترکی، سعودیہ، مصر، مراکش، UAE سمیت اور دوسرے ممالک جو ہیں انہوں نے UNGA میں سائیڈ لی یوکرین کی اس ووٹنگ میں، اور پھر پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں، کچھ اور دوسرے ممالک ہیں OIC کے ممبر جنہوں نے ابسٹین کیا اس UNGA میں. یہ تو ساری بات تھی CFM سے پہلے کی. CFM میں کیا ہوا؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ افتتاحی تقریب میں بھی جو ہے وہ وزیر اعظم نے بھی خود یہ مسئلہ اٹھایا، اور جو چین کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس پہ ذکر کیا. اصل میں عالمی منظرنامے کے اوپر یہ ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، اور اس کے دورست سیاسی اور خاص کر معاشی جو ہے وہ اثرات ہیں. جو OIC کا جو جغرافیہ ہے ان ممالک کے اندر وہ زیادہ دورست ہے، کیونکہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک ہیں جو OIC کا حصہ ہیں. اور اگر اس جنگ کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اگر جو ہے وہ گندم کی قیمت، اب آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان اپنی جو گندم کی برآمدات ہیں، ہماری درآمدات ہیں، ان کا 30% تقریباً رشیا اور رشین فیڈریشن سے اور یوکرین سے ہم درآمد کرتے ہیں. تو وہ قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں، اور باقی بھی جو ہے وہ OIC کے ممالک، ان کے لیے اس کے دورست اثرات ہیں. تو جنگ بندی کے اوپر اس صورتحال کے اندر ایک اصولی اتفاق رائے اور OIC کا اس کے اندر کردار جو ہے یہ بڑا قدرتی امر تھا. جس قرارداد کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو اقوام متحدہ میں ہوئی، اس کا متن اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مختلف ہے. تو اس کے اندر اگر کسی نے اجتناب کیا، کسی نے جو ہے وہ خلاف ووٹ دیا، کسی نے حق میں دیا، وہ مختلف صورتحال ہے، کیونکہ اس کا متن اور ہے. لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک طرف کو کنڈیم کیا گیا، ایک کنٹری کو کنڈیم کیا گیا. تو ابھی جو اتفاق یہاں پہ ہوا ہے، ظاہر ہے وہ تو ووٹنگ تو ہو گئی ہے اور پوزیشن سب ممالک کی کلیئر ہیں، لیکن یہاں پہ جو اتفاق رائے ہوئی ہے OIC کی حد تک ہے. ہاں، وہ OIC اور چین مل کر اس میں ایک مثبت کردار ادا کریں. وہ ہے جنگ بندی کا. جی، ٹو اسٹاپ دا وار. ٹو اسٹاپ دا وار اینڈ گیو ڈپلومیسی اے چانس. کیونکہ آپ نے دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جتنی مرضی جنگیں ہو جائیں، آخر میں میز پر ہی بیٹھنا پڑتا ہے. وہ تو ہے ڈیفینیٹلی. تو اسٹاپنگ دا وار مینز آلسو ٹیکنگ اے سائڈ. No, trying to work with both sides to get a ceasefire in the first instance, because lives are at stake. To cease fire. ہاں ٹھیک ہے. Okay. And economies are at stake. At stake. The whole world and economic implications definitely are going to have political implications. تو اس پہ ویسے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ کلوز ڈور سیشن کے اندر اگر ایک دو ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بہت ہی تفصیلی بحث ہوئی ہے تو ان میں سے ایک یہ ضرور یوکرین والا ہوگا. جی ہاں بالکل، کیونکہ یہ اس کو اتنا بڑا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا. تو کئی وزرائے خارجہ نے اپنی جو نیشنل سٹیٹمنٹس تھیں ان کے اندر اس کا ذکر کیا، اور پھر جب اس پہ بات چیت ہوئی اور بحث ہوئی تو اس میں اتفاق رائے پایا گیا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہمارے OIC کے جغرافیہ کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس کے معاشی اثرات ہیں. ایک OIC کنٹری تو براہ راست انوالوڈ ہے، ترکی. جی ہاں. تو اس میں مطلب ظاہر ترکی کا بھی ایک موقف ہوگا جو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ OIC پلیٹ فارم شیئر انہوں نے کیا ہوگا. اور نہیں، جو متفقہ لاہ عمل سامنے آیا ہے جس کے وزیر خارجہ نے آپ کے سامنے نشاندہی کی ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں. کوئی اختلاف نہیں. یہ OIC کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر اتفاق رائے کا یہ ایک فورم ہے.
دنیا جتنا بھی اس کو کہے کہ یہ کام نہیں کرتی ہے اور چلتی نہیں ہے OIC، یہ اکثر کہا جاتا ہے اسٹریٹ کے اوپر، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑا سا زیادہ کہا جاتا ہے. نہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ OIC کوئی عسکری تنظیم نہیں ہے، ایسے ہی ہے، سیاسی تنظیم ہے، Yes، اور اس سے سیاسی توقعات وابستہ کی واپس رکھنی چاہیے، وہ اس طرف نہیں جانا، بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو خیر ایک بہت بڑی اہم بحث ہے. ہمارے ہاں یہ بھی تھوڑی سی چیز واضح نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ کوئی چیپٹر 7 نہیں ہے. جی ہاں. یہاں پہ مطلب ایک الگ ڈائنامک ہے، جی ہاں. اور وہ ڈائنامک خیر وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے. میرے پاس کوئی 5 منٹ سے بھی کم وقت ہے. میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کا اس میں بھی بہت اچھا تجربہ ہے، جو ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا جو آرم ہے OIC کا، اور وہ بڑا زبردست، حالانکہ اس کی عمر چھوٹی ہے، کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس سے، میرے خیال میں کوئی 2 سال ہوئے ہیں، 11 سال ہو چکے، 11 سال ہو چکے ہیں اسے. اچھا، اس کو بنے ہوئے جو ہے، اچھا اس کی میں کوئی چیز پڑھا تھا کہ کوئی 2 سال یا 3 سال اس کے چارٹر میں کوئی چیز جو اضافے ہوئے ہیں اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے. بلکہ آپ اس طرح اس کو لے لیں کہ اگر آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ یہ آرم جو ہے کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے، کتنا سٹرونگ ہے اس وقت، اور جو اس کے حصے میں کشمیر کے حوالے سے کام ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے، 2 منٹ ہے ہمارے پاس. جی بالکل، مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے یہ انسانی حقوق کا جو OIC کا ادارہ ہے، جب میں 5 سال کے لیے OIC کے اندر ڈیپوٹیشن پہ تھا حکومت پاکستان کی جانب سے، تو اس کا چارٹر اسٹیچوٹ جو اس کا ہے اور اس کے پہلے 2 اجلاس وہاں سے لے کے اس کو میں نے قائم کیا تھا. تو میرا ذاتی اس سے ایک وابستگی بھی ہے اور ایک مقام افتخار بھی ہے. لیکن جو کشمیر کے اندر آپ بات کر رہے ہیں، پہلے دن سے اس نے ایک مثبت کردار ادا کیا گیا ہے. اب جو نئی قرارداد آئی ہے اس میں اس سے کہا گیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ نہ صرف ہر انسانی حق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کا ایک کیٹلاگ بنائے کہ کن کن واقعات کے پیش نظر کہاں کہاں کوئی جو خوراک کا حق ہے، جو صحت کا حق ہے، تعلیم کا حق ہے، کہاں کہاں وہ چیزیں متاثر ہو رہی ہیں. اور دوسرا اس نے رپورٹس دی ہیں، ابھی بھی دی ہیں، اور اب ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل سیشن کشمیر کے اوپر کریں. یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے. یہ آگے جاتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے اس کا بہت نمایاں کردار ہے، صرف کشمیر کے اوپر نہیں، باقی بھی OIC جغرافی کے اندر جو انسانی حقوق ہیں. اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ آپ بالکل آپ OIC ویب سائٹ بالکل، اور بالخصوص پاکستان میں ہمیں وہ جو ہم نے مس انڈرسٹینڈنگس کی بات کی ہیں، تنقید جو ہوتی ہے، اور یہ تھوڑا سا آپ OIC کی ویب سائٹ جائیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس لیول پہ کام ہو رہا ہے. اور بالخصوص یہ جو ہیومن رائٹس آرم ہے اس وقت OIC کا، اس کا کام آپ دیکھیں تو بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے. ہم میں سے کچھ صحافیوں کو موقع ملا اتفاق سے HRC کی کچھ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی نظر ڈالنے کا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس میں یہ بھی باعث افتخار ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ میں نے تو جیسے بتایا کہ اس کے قیام میں میرا ایک مختصر کردار رہا ہے، ایک عاجزانہ کردار رہا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ ایک پاکستانی ہیں. ونڈرفل. امبیسڈر رضوان سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے، بڑا تفصیلی بات کی ہے، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار بھی ہوں. اور وی آر ویری پراؤڈ کہ آپ جیسے ہماری قوم میں سے لوگ ہماری ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اور بڑی ڈائنامک ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ جدہ میں بیٹھے ہوئے، OIC ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ قاہرہ مصر اور عرب لیگ میں بھی، حالانکہ وہ عرب لیگ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان کی فوراً آزادی کے بعد ہم نے وہاں پہ بھی درخواست دی تھی ممبرشپ کی. خیر وہ کچھ اور ان کے چارٹر کے وجوہات کی بنا پر وہ آگے نہیں بڑھ سکی، لیکن آپ ادھر بھی جو ہے پاکستان کی پریزنس جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں، اور ہے آلریڈی ہماری پریزنس، لیکن آپ اس کو مزید آگے بڑھا رہے ہیں. اس پہ کبھی آگے کسی اگلے موقع پہ بات ہوگی. پاکستان کے مستقل مندوب دنیا کی دوسری بڑی عالمی تنظیم میں، ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن میں ہمارے ساتھ تھے آج. آپ کا بہت شکریہ، اور کنگریچولیشنز اگین آن اے سکسیسفل کنڈکٹ آف CFM OIC. اور ناظرین، آپ سب سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.